مکمل کیا ہے ان کو اور ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، بلکہ آپ پورے گاؤں والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام کرائے جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ بڑی دور سے مہمان تشریف لائے ہیں، رحیم یا خان مجاب کا وہ آخری کونا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کا جیسے میں نے کہا نا آپ کو بیان سنائیں گے، ان کا سنانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آپ کا سننا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر یہ ہمارا یہ بیٹھنا ہوگا یہ بڑا قیمتی ہوگا۔ اس غرض سے، اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم قرآن کی محفل میں ہیں، توجہ ادھر ادھر نہ ہو، گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، امام قرآن پڑھتا ہے نماز میں، تو آپ کو کیا مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ آپ اس وقت ساتھ قرآن نہ پڑھیں؟ یہی مسئلہ سنایا ہے۔ امام کے پیچھے آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ قرآن آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، قرآن اور پھر الحمد شریف بھی پڑھتا ہے، پھر کی آگے سورت بھی پڑھ لیتا ہے، آپ اس میں خاموش ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کسی اور طرف توجہ نہ ہو۔ توجہ کس کی طرف ہو؟ قرآن کی بیان قرآن کا ہوگا۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور اس غرض سے توجہ کریں، بے توجہ نہ کریں کہ گناہ بھی نہ ہو، اور توجہ کریں سمجھنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ سمجھ کر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اس پر اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے سے اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ چونکہ اس قرآن کی محفل ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ توجہ کریں گے تو یہ قرآن کریم پھر اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اس کا اتنا بڑا اثر ہے، اتنے بڑے دل والا نبی سے کسی کا بڑا دل ہو سکتا ہے؟ سارے دل بولو۔ میں تقریر کے لیے ان کو ٹائم دوں گا جو اتنے دور سے آئے ہیں، لیکن آپ ذرا توجہ تو ہو جائے۔ اتنا بڑا دل والا نبی جس کے دل سے کسی کا بڑا دل نہیں، جس کے حوصلے سے کسی کا بڑا حوصلہ نہیں، جس طرح اس کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، اس کے جمال حسن جیسا کسی کا حسن و جمال نہیں، جس کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، جو صفت بھی دیکھی جائے پیارے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی مخلوق سے سب سے اعلیٰ اللہ نے انہیں کو عطا کی ہے۔ لیکن قرآن کا اثر دیکھیے، جب توجہ ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب والے نام نبی کا ہے اور ہم مسلمان ہوں اور پھر آواز نہ نکلے، یہ نہیں مسئلہ۔ حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ جو پتہ نہیں لیکن بولنے نہیں ہو، شرماندے ہو کہ یا بھوکے ہو۔ یا بندہ کھانا نہیں بولتا تو یا شرم نہ لتے، ایجا نہ بولے تو شرم بھی چنگا نہیں، تے بھوک ہوئے تے بھوکھا نہ بولے بندہ تے یہ تے چنگی گالی نہیں ہے نا، تسی بھوکے تے نہیں ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو۔ اللہ دا احسان ہے کہ دیہڑی دو ترے تے دکھا دیا بھی سارا۔ حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محبت
محبت سے کہو بھائی دیکھو نا شاید ساڑھے زندار لوگ آتے ہیں تو سب ہیلی پورٹ کا سیکھائی لوگ وہ آتے ہیں نے فلانا کام خیال کری اور اللہ شیطان نے کان ڈورے کرے جو ہی آتے ہوتے ہو نا شیطان نے کان ڈورے کرے اور درود پڑھ کے شیطان نے کان ڈورے کرو کہ شیطان بار پروپنڈا نہ صبح کرنے لگ جائے کہ یہ تو درود کے منکر بیٹھے ہوئے تھے. شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے. نبی کا نام آئے تو محبت سے تو میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے دل والا نبی اپنے شاگرد کو اپنے مقتدی کو اپنے مرید کو اللہ اکبر فرماتے ہیں عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھے اور میں سنوں. تو قرآن پڑھے اور میں سنوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں آپ پڑھو. میں سننا پسند کرتا ہوں. حضور اس قرآن کے سننے کو بولو اسی نبی دے امتیاں اساں بھی قرآن سننا کیوں ہونا چاہیے بولو اس لیے پسند تھا اس دن یہ نہ ہوئے نا اتھوں ذرا جاکت اٹھائے تھے سارے تو پہ ہو گئے قرآن کتے سننے آ پیا سے استاد جی لگیا پیا مولوی صاحب لگیا پیا جا کے کھڑا کی تھی تو سارا کی نظر اس پہ ہو گئی. توجہ تو نہ رہی نا توجہ آپ کریں پھر یہ قرآن اثر کرے گا اپنا اثر دکھائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے دل والا نبی جب عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا جو ہی نگاہ کی تو آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. قرآن دل پر اثر کر رہا تھا. کتاب مبین نے یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی یہ تب ہی ہے کہ جب توجہ سے سنا جائے. انسانوں سے زیادہ سرکش قوم جنات ہیں. یہ تو پتہ نہیں نا وہ ساڑھے کو زیادہ ڈنگے اگ تو پیدا ہوئی اگ انہوں میں رکھی پی گئی. اساں تے مٹی تو آنا مٹی دیاری پیرا تلے رکھتی ہے پھر بھی ساڑی آپڑ نہیں ختم ہوتی تو وہ دیکھو کتنے ہوتے ہو. لیکن قرآن پاک کو ایک موقع پر اتنی سرکش قوم جو ہے آ جاتی ہے اور قرآن پڑھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ اپنی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ پیچھے آ کر آئے تھے کوئی اور سازش لے کر کوئی اور تدبیر کرنے کے لیے اور کوئی منصوبہ تھا. تفصیل کا وقت نہیں لیکن ایک آواز کانوں میں پڑتی ہے تو حیران ہو کر کہنے لگے خیال کرو عجیب سی کتاب پڑھی جا رہی ہے عجیب سی کلام آ رہی ہے ذرا غور سے سن لو. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں یہ بات بھی ہمیں قرآن نے بتلائی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. فرمایا ہم نے اپنی قدرت سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت کو وہ کہیں اور پھرنے چلنے کے لیے کچھ اور منصوبوں کے تحت سفر کر رہی تھی. ہم نے ان کا رخ موڑ دیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ان کا رخ پھیر دیا. فلما حضروا 26واں سپارہ ہے قالوا انصتوا. ایک دوسرے کو جماعت جنوں کی کہنے لگی عجیب آواز آ رہی ہے عجیب کتاب پڑھی جا رہی ہے عجیب کلام سنائی دے جا رہی ہے.
انصتو ادب یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، غور سے اس کو سنو۔ اب یہ سرکش قوم آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق جنات جب یہ کہتے ہیں دوسرے کو غور سے سنو، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ یہاں سے قرآن پاک کی تلاوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل بولنی نہیں چاہیے، گل بولنی نہیں چاہیے، درسل آخر تک پڑھتے رہو تو ثواب کہہ کے جاؤ، ثواب کہہ کے جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جس وقت پیارے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا، یہ سن کر جب واپس جاتے ہیں وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اب صرف آپ ہی ہدایت کو قبول کیا، پوری قوم کے لیے رہنما بن کر پہنچتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں اور جا کر اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا کتابا، او ہماری قوم، یا قومنا، او ہماری قوم، ہم نے تو ایسی عجیب کتاب سنی ہے، کتاب کے پڑھنے والا بھی عجیب، کتاب بھی عجیب ہے، آؤ اس کی بات کو مان لو، قرآن کو مان لو، بچ جاؤ گے۔ اپنے قوم کو یہ دعوت دے رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی کر کے بتاتے ہیں، یا جبرائیل میرے محبوب کو بتا دینا، تو قرآن پڑھ رہا تھا نماز کی حالت کے اندر، تیرے پیچھے تو تیرے یار کھڑے ہوئے قرآن سن رہے تھے، تیرے علم میں تو یہی ہے کہ میرے یار کھڑے ہوئے ہیں قرآن سننے کے لیے، تو ہم نے جنوں کو بھی ادھر بھیج دیا تھا، وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں اور جا کر تیری جو دعوت ہے وہ دعوت اپنی قوم کو دینے لگ گئے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کو کس کے ذریعے بتلائی؟ کون کس کے ذریعے؟ حضور کو تو پتہ نہیں، میرے پیچھے جن بھی سن رہے ہیں، وہ تو اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے آ کر سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، سن کر چلے گئے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اس طرح تصور کر لو، ایک تصور کر لو کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام عیسیٰ گاؤں کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کی نماز ہے، وادی نخلا ہے، آپ علیہ السلام وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، جن پھرتے پھرتے ہی جو جموں سے نکلے ایک منصوبے کے لیے وہاں پہنچے، قرآن سنا، واپس آگے جنگ والوں کو کہتے ہیں یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، او ہماری قوم و جنگ والوں، صبر ہے، آؤ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو۔ اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا عجیب داعی اللہ، او جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا خالق صرف کون ہے؟ کائنات کو پیدا کرنے والا صرف عجیب داعی اللہ، ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کو مجھ کو بنانے والا کوئی شک نہیں، چلے بول رہے ہیں اور تو کچھ بڑا، اتنا بڑا انسان تو انسان ہے، گل یاد رکھو، اتنا بڑا انسان تو انسان ہے نا، اللہ دے آخر ہے کوئی مکھی بھی نہیں بڑھا سکتا، کوئی مکھی بھی نہیں، بولو نا کون کہندا ہے؟ کوئی پٹھان تے پشتون تے نہیں بیٹھے پہنا یار، ہری پورے والی گلاں صحیح نہیں سمجھ آندی ہے، سارے سمجھ آندی ہے۔ تساں تے ماں بڑھان والا کون ہے؟ اللہ۔ اتنی خوبصورت شکل جو انسان نے عطا کی تھی کہ کون دین والا ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
اللہ قسماں کھا کے کہندا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں سارے کو سونا بنایا ہے، ساری مخلوق کو سونا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، مقام دے درجے والا بنایا ہے۔ اس طرح دا ماں کتنا خیال ہے، اللہ اکبر، اس طرح دا رب گل بولیو نے کیڑی جنات جی پوزو تے نہیں، کتنا سونا رب جلال نے بنایا انسان، دائی اللہ دی طرف بلانے والے دی دعوت قبول کر لو، گل تو چلی ہے، سب پڑھانے والا کون ہے؟ کوئی دسنے سے آئے ہیں، ہوں ایک گل نہیں کی آ گئی تواڈے کولوں پوچھ کے نہ، پڑھے لکھے نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ نے انسان سارے کو کی بنایا؟ عزت والا بنایا، سب مخلوق کو بنائی، ساری مخلوق اللہ نے، فرشتے کس بنائے؟ نبی کس بنائے؟ جنات، پہاڑ، جانور، اچھا سب کچھ اللہ نے بنایا، انسان سونا بنایا، انسان عزت والا بنایا، اپنی عزت کا خیال کر، دیکھو توجہ ہے روٹی کھاندے ہو جی مجھ تے گاں دی روٹی کھاندے وہ اپنا کہا روٹی ہے بکری ککڑی سارے چیزاں ہن ذرا غور کر انسان اکیلی عزت اللہ نے عطا کی تھی طرح انسان اس پہ غور کر تیری عزت کا رب کتنا خیال ہے بکری روٹی اپنا گھا کھاوے دانا کھاوے تے منہ تلے زمین تے کھانے دانی کرے مجھ کھاوے گاں کھاوے تے منہ تلے کرے سر تلا کرے کھانے دانی ککڑی بھی کھاوے تے چڑی کھاوے بولو سارے کھانے والے پاس سر کھڑتے نے کہ نہیں کھڑتے بولو یار نہیں کدے دیکھیا تسی تہاڈا سر کھانے والے جھکدا ہے بول سو تے میں تاں اگے چلساں نہیں کرو تساں دا سر کھانے والے پاسے جاندا ہے یا کھانا تہاڈے سر والے پاسے جاندا ہے باقی ساری مخلوق دیکھ لو گاں ماں مجھ بکری بھیڑ ککڑی چڑیاں گھگیاں سارے سامنے آ جاتے دانے سے تیرے سر جھکا سن دانے سے سر جھکا سن تیرے سر دی عزت کی رب ذوالجلال نے باقی رکھن واسطے کر کے اس واسطے کہ فرما دیتا ہے کہ خلقت تو بے یدیا اس جبینہ اللہ فرماندے نے میں اپنے دست قدرت نال سونا بنایا ہے اور مائے وہ چنگا نہیں لگتا کہ ایک کھانے والے بھی جھکے سوائے میری ذات تو ہٹ کے کسی اور چیزاں آگے کہ تیری جبین جھکے ماں چنگا نہیں لگتا سبحان اللہ پتہ نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی آئی نہیں گل ہر شے کھانے کی جھک رہی ہے لیکن تو نہیں جو کر دیتا کہ شاہ کل یہودی کھڑا ہو جائے ہندو کھڑا ہو جائے عیسائی کھڑا ہو جائے او بت پرست کھڑا ہو کے کہنے لگ جاوے اساں آکھدے او مسلے او مسلے ہی آکھدے نہ مسئلے واسا آتے ہو کہ خدا دے سوا کسی اگے نہ جھکو تے آپ تسی کھانے اگے جھوکے ہو اللہ نے آکھا کسی اعتراض دا ہی موقع نہ ملے ایک اور گل ہے وہ بھی میرا خیال قسم اسی اتفاقی گلاں کرنے ہیں عادت نہیں ہے اختلافی گلاں کرنے جنازے تواڈے کول ہوندے نہیں پڑھ دے ہوندے جی گلاں قرآن نہیں آنے سارے جنازہ پڑھ دے ہو کتنے سجدے کر کے جی نماز اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب تو زیادہ بندیاں اللہ دی نزدیکی ملدی ہے تے سجدے وچ ملدی سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک بندہ کدوں ہوندا ہے بولو بولو سجدے دے وچ ہوندا ہوئے پڑھ رہے ہو نماز جنازہ 4 تکبیر نماز جنازہ رکوع بھی نہیں
سجدہ بھی نہیں، کیا جی نماز ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، نفل پڑھو، وتر پڑھو، سنتا پڑھو، تہجد پڑھو، استسقاء پڑھو، فرض پڑھو، رکوع رہ جاوے نماز ہو جاتی، سجدہ رہ جاوے فرض چھوڑو، سجدہ چھوڑ دیتا ہے، 2 سجدے کر چھوڑے دے، سجدہ حساب کر چھوڑ دے، پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ وہ جنازہ ہے، وہ مسلمانہ، وہ نوجوانہ، وہ پڑھیا لکھیا، کبھی غور سے کر لیا کر، جنازہ ہے تو نماز جنازہ کہہ رہے ہیں، اور پڑھنا پیا ہے میں نہ رکوع دینا، کیوں؟ دیکھنے ہیں کسی کتنے پڑھے لکھے ہیں، کیوں نہیں ہوئے؟ رکوع نہیں ہے، رکوع بھی جھکنا ہے، سجدے بھی جھکنا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ سب سے زیادہ رب دے قرب دے نزدیکی ملتی رکوع تے سجدے وچ ہے، لیکن ہن تیرے ایسے رکوع کرنا بھی جائز ہے، سجدہ بھی کیوں یار سچ دسو، تسی دسو نا مسئلہ کیوں ہویا گے؟ تسی آکھو نا اسی نے میت دا سجدہ نہیں کرنے ہیں، کسا کرنے ہیں؟ اللہ کا کرنے ہیں، آکھو نا کوئی ہوں آکھنا شروع کر دے دے وہ جی میت دا تھوڑا ہی سجدہ کرنے ہیں، اسی تے اللہ واسطے اللہ دا سجدہ کرنے ہیں، تے مولوی صاحب کوئی ڈب چھوڑے تے آکھو یہ پکا ہوا بھی ہو گئی سجدے کو ڈب چھوڑے اسی اللہ وا سجدہ کرنے ہیں، تسی یہ آکھو اللہ وا کرنے ہیں، ہندو دیکھنے والا آکسی کے میتہ کرتا ہے، یہودی آکسی کے اساں ڈرتے نے کہ عزیر کا سجدہ نہ کرو، عیسائی آکسی اساں ڈرتے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سجدہ نہ کرو، ہندو آکسی کے اساں ڈرتے ہیں کہ اس کے مطلب اپنے بت کا سجدہ نہ کرا، اور اگیاں پوجنے والا آکسی کے اساں ڈرتے نے کہ اگی کا سجدہ نہ کرو، سورج کے سامنے سجدہ کرنے والے آکسوں آتے ہیں کہ اللہ تو سوا ہوئی کسی کا سجدہ نہ کرو، تے آپ کساں پہ کر دیں گے؟ اللہ کہہ رہتا او بزرگ میت ہے، میرا والد ہے، میرے سے سب سے بڑا بزرگ میرا کون ہے؟ بولو یار، میرے سے سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ میرے سے سب سے میری بزرگ میری ماں ہے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہون دے نال دے سب نے سجدہ ٹھیک نہیں، تے جے کر فوت ہوئے چرپائی تے ہون جنازے وچ بھی ٹھیک ہو نہیں، تے قبر وچ چلے جاؤ پھر بھی یار کچھ جھگڑے دی گل تے نہیں کر رہے، تسی سوچنے لگ پے ہو ذرا، چرپائی تے پیا ہے میرا بزرگ، چرپائی تے پیا ہے میرا ولی، چرپائی تے پیا ہے میرا استاد، میرا والد، میری والدہ صاحبہ، اتھے جنازے وچ بھی اللہ پاک نے اس چیز کا گوارا نہیں کیتا کہ میری گردن اس کے سامنے جھک جاوے، چاہے میں آخا میں اللہ دے واسطے سجدہ کر رہا، کیونکہ شبہ یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اتھوں جب انسان دی عزت مسلمان دی برقرار رکھنے واسطے آخر ایک حالت تو گئی ہے، میں نے آخر نال بڑھائی ہے جو کہ بھی کس واسطے شبہ بھی نہ ہوئے، اور میرے بھائیوں جڑا اس طریقے دے اس مقام دے جنازے دے اندر تیری تے میری نیت خالص بھی ہوئے کہ مسیح اللہ واسطے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، پھر بھی جائز نہیں آوے، شبہ کرنا آوے تے منت اس وقت بنی جاتی ہے تے اتھے کیوں آتے ہو کہ ساڑھی نیت تے اصحال ثواب بھی یہی تے نہ ہو تے لاج مجھے دیارہ بھی خاص پہ کرنے ہو کہ ہم نے کہ نیت ساڑھی بڑی خاص ہے، نیت خاص ہے کہ ریکورڈ کی رہے سامنے تو کچھ ہو رہے نا، سامنے دیکھتے ہو رہے، پتہ نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جنہ نے آکھیا یا قومنا عجیبو دائی اللہ، او ساڑھے قوم دے لوگو، او جنات کی جماعتوں تے پار دیو، اس جی گل من جاؤ عجیبو دائی اللہ، جڑا اللہ دی طرف بلا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر نے دعوت شروع کی تھی پئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف جا رہے ہیں، اللہ پاک نے جبرائیل امین جو بھیجا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زبان مبارک تو تاثیر والی کتاب جتنا نے سنی آوے، میں دلہ اترا دینا کہ دیکھنا انہاں نے کس طرح اس نے اثر کیتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ
سورت پتہ کری جی سورہ بول چھوڑو سورہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام کہ سورہ یقین کر کے نا لوگ آتے ہیں استاد جی کار جنہ دا اثر استاد جی راتی جاگتے دا سیر مرگی دے دونی میں دیتا ٹنگا کھلیاں ہوئے ہیں جنہ دا اثر ہے جن نہیں چھوڑ دے میں آپ نے سورت جن پڑھ کے عقیدہ جن والا بلاسو نہیں کہ جنہ نے کچھ کرنا نہیں ہے اور مسلمانوں تجھا جن کا پتہ ہے سورہ جن جن پڑھی نہیں کرتے اندر اور یہ حال ہے ساڑھا مسلمانہ ذات ہے جنہ نے کچھ کرنا ہے نا نبی دے کوئی اپنی کاروائی پانی ہے نا بھائی سورہ جن کی تلاوت کرو جن کا ترجمے نال پڑھو جن نہیں آسان انشاءاللہ اسی صورت کی ابتدا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اُلٹیاں سے پارہ کھول کے دیکھ لیو اللہ پاک فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر تسی آنکھو نامہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے اطلاع دے دیتی ہے اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن او قرآن کریم جو تجھ نے پڑھے ہے محمد مصطفیٰ جنہ کی ایک جماعت سن کے چلی گئی ہے سن کے تے صرف سن کے چلی گئی ہے ساڑھے مول دے معاشرے وچے گلا ہوندیاں نے فلانے نے ہی پاسوں کنوں سنیے دو کنوں کڑ چھوڑیے نہیں سن کے کڑیا نہیں کنوں کہہ لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد جن سارے آتے نے دیکھو اسانے قرآن عجیب سنے ہوئے ایجا قرآن سنے جا صحیح راہ دسنے والا قرآن ہے صحیح راہ دسنے والی کتاب ہے صحیح راہ دسنے والی کتاب کڑی ہے بولو قرآن سارے اس کا مندے ہو نا صحیح راہ دسنے والی کتاب کڑی ہے قرآن راہ صحیح کس کو پوچھنا میں قرآن ایمان والا راہ صحیح کون دسی قرآن نیک عمل والا صحیح راہ کون دسی جنت والا راہ صحیح کون دسی آج قرآن راستہ پوچھنا بھول گئے دنیا اس واسطے کر کے پٹک رہی ہے کوئی ادھر اختلاف ہے کوئی ادھر اختلاف کے اندر جن بھی آتے نے یہدی الی الرشد فآمنا بھی ہم نے صرف منیا ہی نہیں سنی نہیں بلکہ آمنا بھی اساں یقین بھی کر لیا ایمان بھی لے آیا وہاں آمنا بھی تسی بھی آتا قرآن سن رہے اللہ مننے بھی آیا آکو سن رہے انشاءاللہ مننے بھی آمنا بھی ساڑھا قرآن کے ہر لفظ سے ایمان بھی ہے اب ایمان کی تشریح قرآن کریم میں دسی کی جنہ نے کی تشریح کی دیئے کہتے ہیں آمنا بھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ساڑھا ان ایمان بھی کہ اللہ دا شریک کوئی بھی نہیں سبحان اللہ بولو نا اللہ دا شریک کوئی بھی نہیں آج قرآن سن کے جلو کے نعرہ لہا کے جلو کے آمنا بھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اگر پہلے ہو گیا کہ ربا معاف کر دیا اندہ وعدہ کر دیا کہ تیری ذات و صفات کے اندر کسیاں شریک تیرا شریک نہ کوئی فرشتہ ہے تیرا شریک نہ آسمان ہے نہ سورج نہ چاند ستارے نے نہ نبی نے نہ رسول نے نہ ولی نے نہ علی ہے سارے تیرے پیدا کیتے ہوئے ہیں ایک دعوت اللہ رب العزت کا نبی دینا ہے جنات آتے ہیں اور اس کی گل من لو جو اللہ دی طرف بلا رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا ساری کائنات کا کون ہے بولو ذرا بولو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے بنانے والا کون ہے روزی دینے والا کون ہے
مختار کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بچے دے یا بچیاں دے یا کچھ نہ دے، اے اختیار کس کا ہے؟ زمینہ نو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ دیکھو آسمان تو بارش نازل کر کے زمینہ تو ہر قسم دے غلے کرنے والا کون ہے؟ اے رات تو اپنی مجد گاہ دے بکریاں کھا کھلا کے بڑا کھلا کے پن چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذرا اس عقلہ میں نے تجھے دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے واسطے کر کے غور دے کریا کر۔ صبح جس وقت بالٹی دے کے جا کے دودھ کڑنا ہے تے غور دے کریا کر۔ گاں تے مجھ نے کھادا کیوے، گاں تے مجھ دے اگر میں نے خون بھی رکھ دیتا ہے، اسی غلے تو خون بھی پیدا کیتا ہے، اسی غلے تو میں نے گوبر تے گوا بھی پیدا کیتا ہے، اسی غلے تو چھوٹا پیشاب بھی بنا دیتا ہے، اسی غلے تو میں نے دودھ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ خیال کر کے یہ اندر کارخانے دا نظام دودھ کا بالکل صاف ستھرا، کوئی کولو بھی پیشاب کولو بھی اور خون کولو بھی بچا کے خالص دودھ دینے والا کون ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ 14واں سپارہ کھول کے پڑھ لو، اسی طرح میں منع کر دیتا ہے یہ دودھ ہے، گوبر ہے، خون ہے، دودھ کے اندر خون دی رنگت آ جاوے دودھا تو پلیل سمجھنا شروع کر دے سے، گوبر دی رنگت دے بو آ جاوے تو دودھا استعمال کرنے واسطے تیار نہیں ہے۔ خالصاً لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والے سے بڑا مزیدار ہے، بڑا مزیدار ہے، خالص ہے۔ کسی نہ خالص لے ہوں تو توڑی بدبئی میں تے خالص دینا ہوں۔ جو سنگیوں میں تبلیغی جماعت سے کروں خان صاحب وہ آپ کی ذمہ دار ہے، مجھ گاں رکھی ہوگی ہوتی ہے نا، وہ آتے ہوں دے خالص کٹائی کی گا تو سب پر گھر سمجھ جائیں خالص ہو کٹائی ہے ہون اسی گلا میں خالص کٹا بھی نہیں کیا ہون ٹیکا لگے ان کام اور گیری نکل گیا لیکن اللہ نے بھی خالص بڑھایا ہے۔ یہ اللہ کیوں دستا ہے دودھ خالص دینے والا میں، جب میں خالص چیزاں تو نہ دے رہا تیرے کو مطالبہ بھی ہے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تیرے ہاتھ کھولو تو خالص میرے سامنے، تیری جمیل جھکے تے خالص میرے سامنے۔ پھر دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ عقیدہ بیان فرمایا نے، اس واسطے میں نے شروع دے اندر آکیا قرآن دا پڑھنا ثواب ہے، قرآن دے پڑھنے تے اللہ دے کیا دے دیا ہے، اس سے عمل کرنے تے اللہ قرآن اپنا راہنما بناؤ، ایمان وچ بھی عقیدے وچ بھی اعمال واسطے بھی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری قرآن کا نمونہ ہے، اس اپنا رہنما بنا لو اور اس کا اختیار کرنا